ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ. عزم عالی شان جواں قیادت. ہماری ویب سائٹ azmalishan.com. کامنٹس کے لیے SMS اور ای میل ایڈریس اسکرین پہ ہے. ضرور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں نوازیے گا. ایلیمنیشن راؤنڈ 3 بچوں کو ہم لے کے چلے. 5 ہفتے یا 6واں ہفتہ ہے, آخری بیٹھک ہے. اب ان 3 میں سے ایک کو جانا ہے. ہم نے ان کی بولنے کی صلاحیت, سوچنے کی صلاحیت, بحث کی صلاحیت, لیکن بحث کی صلاحیت صحیح سے نہیں دیکھی. آج اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مباحثہ, کلام, بحث وہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اب ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے آپ کے سامنے. سمجھیے 2012 ہو گئی, الیکشن سر پہ ہے, اور یہ 3 جواں قائد, یہ تینوں کہتے ہیں کہ مجھے قیادت دو, میں پاکستان کو آگے لے کے چلتا ہوں. ارے واہ, کیسے؟ معینہ صاحبہ 10 منٹ ہیں, علیزے 10 منٹ ہیں, وردہ تقریباً 3 منٹ آپ کو ملیں گے. لیکن ٹاک شوز آپ نے سب دیکھے, آپ سب نے ان پہ تنقید کی ہے کہ بھائی پولیٹیشین ایسے بولتا ہے, اینکر یہ کرتا ہے. چلیے میں اینکر ہوں اور آپ 3 سیاستداں ہیں, جواں قائد ہیں. دیکھتے ہیں آپ ان سے کتنے بہتر ہیں, اور اگر بہتر نہیں ہے تو پھر تنقیدات سے بند. جی, اینڈ اٹ بگنز ناؤ. معینہ صاحبہ آپ یہ فرماتی ہیں, آپ کی سیاسی جماعت یہ فرماتی ہے, آپ جگہ جگہ تقاریر فرماتی ہیں کہ ملک میں یہ مسئلہ وہ مسئلہ, پچھلے قائد نے یہ کر دیا, مجھے قیادت دے دو میں صحیح کر دوں گی. کیسے؟ میرا سب سے پہلا اقدام اکنامک ریفارمز پہ ہوگا. ہمارا توجہ اکنامک ہماری پرابلمز پہ ہوگی. ہماری مہنگائی, ہماری بے روزگاری اور ہماری جو پاورٹی ہے, جو بڑھتی ہوئی وہ ہے کیا, اب پاورٹی جو آپ کہتے ہیں غربت ہے, بڑھتی ہوئی غربت. یعنی آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاورٹی کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, غربت. تو آپ غریب عوام کے حق میں کھڑے ہونے والی ہیں. غریب عوام کے حق میں, اور ان کی میں سمجھتی ہوں کہ اگر اکنامکلی ایک بندہ اسٹرانگ ہے تو وہ اپنے بچے کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے بچے علی سے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ غریب عوام کی جو ایک بار پھر ایک قائد نکلا جو غریب عوام کی بات کرتا ہے, لیکن کیا یہ کر پائیں گی کہ نہیں؟ غریب عوام کی بات کرنا زیادہ آسان ہے اینڈ کام کرنا زیادہ مشکل ہے. اس کے لیے ایک اسٹرکچرل پلان ہونا چاہیے, کیونکہ صرف باتیں یا کوئی ڈاکیومنٹس پیش کرنے سے آج تک تو کچھ ہوا نہیں. تو آپ کے پاس پلان ہے؟ میرے پاس یہ پلان ہے کہ غریب عوام کی مسائل کو پہلے سننا پڑے گا, پھر ان کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. کئی ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک سنی ہی نہیں گئی ہیں. کئی سارے کورٹ میں کیسز ایسے ہیں جو بند کے بند رکھے ہوئے ہیں. کئی ساری التجائیں ایسی ہیں جن پہ کان نہیں دھرے. اور آپ ان کو کھول دیں گی؟ میں وہ التجائیں سنوں گی. وردہ سمجھتی ہیں کہ کر پائیں گی یا ایسی بس بڑی بڑی باتیں ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم غریب عوام کی بات کرتے ہیں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاپولیشن ہے. غریب عوام کو سب سے پہلے تو اس چیز میں ایجوکیٹ کرنا ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ بھائی پاپولیشن کتنا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں کہ آپ کا نصب العین کیا ہے کہ یہ تمام مسائل کی انہوں نے بھی نشاندہی کی, انہوں نے بھی کی, آپ نے کی, سمیٹیں گی کیسے ان سب کو آپ؟ کتنے ہمارے ملک کے اندر ادارے ہیں, کتنے ہمارے ملک کے اندر یہ ادارے کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر میں اگر اس حکومت میں آؤں گی تو میں یہ میک شور کروں گی کہ وہ ادارے واقعی اس ایجوکیٹ کر رہے ہیں ان کو ان سب چیزوں کے اوپر جن کے وہ دعوے کرتے ہیں. اگر یہ نہیں ہو سکا تو میں خود اپنی عوام سے ان کے روٹ پہ, ان کے لیول پہ جا کے ان سے بات کروں گی, کیونکہ ان کو ان کے مسائل سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کو آپ روٹی کپڑا دیتے رہتے ہیں اور ان سے آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو ووٹ کرو, اس کو ووٹ کرو, اور وہ کام آپ اپنے نکل. میں نا اداروں کی تو بات کریں, اداروں میں جو بدعنوانی ہے اس کا کیا کریں گے؟ جی, کرپشن ہمارے یہاں اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اس پہ پہلے کام کرنے سے پہلے میرے لحاظ سے تو ہم مہنگائی اور اس چیز کو اگر روکیں گے تو خود ہی آپ دیکھیں ایک بندہ ہے جو صحیح کماتا ہے اور وہ اپنی اس تنخواہ میں سے اپنے گھر والوں کو چلا سکتا ہے, گھر چلا سکتا ہے. جب گھر چلا سکتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ بدعنوانی کا آپ کریں گی کیا, بدعنوانی جائے گی کیسے؟ آپ کو پہلے میرے لحاظ سے آپ کو اکنامک کام کرنا پڑے گا. اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے. اگر اکنامک ریفارمز ہو جاتے ہیں تو ہماری ایجوکیشن ہم کو پتہ آئے گی کہاں سے اکنامک ریفارم, یہ تو بتائیے. پہلے آپ کو مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ کو فیول پرائسز کم کرنی پڑیں گی, ڈیزل پیٹرول سب کم کرنا پڑے گا. مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات ہوئے. اسٹیٹ بینک نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کر دیا. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک نے ڈسکاؤنٹ انٹرسٹ کیا جس سے انفلیشن گرے, مگر اس کا کچھ فائدہ ہوا نہیں بلکہ الٹا اور بڑھ ہی گئی مہنگائی. ارے ہم سب لوگ ان سب مسئلوں کو لے کے بیٹھ کے ہم لوگ ان کو روتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں ایسے. ایک لیڈر چاہیے نا ملک کو, لیڈر تو لے کر آؤ جو سچ بولتا ہو. تو آپ سچ بولتی ہیں؟ بالکل سچ بولتی ہوں, اور میرے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کریج ہے, یہ میرے اندر ایک ہمت ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں قوم کے آگے ان سے